بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں پچھلے جمعے میں آ چکی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام عالموں کے نظاموں کو چلا رہا ہے۔ دنیا میں ہر ایک چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کا انتظام وہی کر رہا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر بتلایا گیا الرحمن الرحیم کہ جو بہت زیادہ مہربان، جو سب پر مہربان ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے وہ کسی کے دباؤ میں نہیں چلا رہا، اس پر کسی کا زور نہیں ہے یا کسی کا دباؤ نہیں ہے کہ وہ اس عالم کی ان کو پالے اور اس کو چلائے، اس نظام کو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو اس لیے چلا رہے ہیں کیونکہ وہ رحمت والا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر مہربان ہے، یعنی کہ چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی اس کے بندے ہیں سب پر مہربان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دباؤ میں، کسی کی زبردستی میں دنیا کو نہیں چلا رہے، بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کی پالنہاری کرے، پوری دنیا کو کھلائے پلائے، اس کے انتظام کرے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان ہے، یعنی جس کی رحمت اگر کسی پر پڑ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اور ہلکی پھلکی رحمت نہیں پڑتی، بلکہ جس پر پڑتی ہے وہ مکمل طریقے سے پڑتی ہے، اور مکمل رحمت کے مستحق صرف اور صرف ایمان والے ہوں گے۔ اسی لیے رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ ایک دوسری بات اس آیت کے اندر ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفتیں ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها فدخل الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہے۔ جو انسان اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ایک دوسری حدیث شریف کے اندر فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحمان ہے تو ہمیں بھی اپنے اندر رحم کی صفت پیدا کرنی چاہیے۔ غضب سے اور اسی طریقے سے غصے سے اور اسی طریقے سے جو بھی برے کام ہے یا بری عادتیں ہیں ان سے بچ کر کے ہر انسان کے ساتھ ہمیں رحمت کا برتاؤ اپنے اندر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث شریف کے اندر آیا یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو جو بھی اللہ کی صفتیں ہیں، بہت ساری صفتیں تو وہ ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، واحد کے معنی اکیلا، تو ہم تو ایسے ہو نہیں سکتے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے ہمیں بھی مہربان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے احسان کرنے والے ہیں، ہمیں بھی دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کا معاملہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تیسری آیت مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کس دن کو کہتے ہیں؟ جزا کے معنی آتا ہے بدلہ، کسی بھی کام کا بدلہ دینا، اچھے کام کا اچھا بدلہ اور برے کام کا برا بدلہ، اس کو جزا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک وہی ہے۔ بدلے کا دن کون سا ہوگا؟ یعنی کہ یوم الآخرہ،
قیامت کے دن کا مالک وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اب بھی مالک ہے، آج کے دن کا بھی مالک ہے، راتوں کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر جگہ مالک ہے، ہر وقت مالک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو آج بھی مالک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مالک ہے، لیکن اس نے اپنی رحمت سے کچھ چیزوں کا مالک وقتی طور پر انسان کو بھی بنایا، انسان کو بھی ملکیتیں دی ہے۔ مثلا کسی آدمی کے پاس مکان ہے تو وہ مکان کا مالک ہے، کسی آدمی کے پاس دکان ہے وہ دکان کا مالک ہے، زمین ہے وہ زمین کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دنیا کے اندر کچھ وقت کے لیے انسان کو بھی مالک بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری مالک ہونے میں اور میرے مالک ہونے میں فرق ہے۔ کیسے؟ کہ تم تو ایک زمانے میں مالک نہیں تھے، ہم نے تم کو مالک بنایا، تمہاری موت آ جائے گی پھر تم کسی چیز کے مالک نہیں رہو گے، تمہاری ملکیت چل سکتی ہے اسی طریقے سے زندہ انسانوں پر، جس طریقے سے پہلے غلام وغیرہ بنا لیا کرتے تھے، مردے انسانوں پر تمہاری ملکیت نہیں چل سکتی۔ تو حقیقی طور پر دنیا کے اندر بھی مالک اللہ ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں کا مالک انسان کو بنایا، یہ انسان اس کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کو بھولتا چلا گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تم مالک نہیں ہو، مالک میں ہوں۔ اور قیامت کے دن کا مالک فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ آج تو ہمارے پاس معمولی سی ملکیتیں ہے بھی، تھوڑا بہت مال ہے بھی، قیامت کے دن جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر آئے تھے بالکل خالی ہاتھ، نہ ہم کسی چیز کے مالک تھے اور ہمارے جسم کے اوپر کپڑا تک نہیں تھا، تو قیامت کے دن بھی ہم اسی طریقے سے تنہا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کر دے گا، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرمائیں گے بتاؤ کون مالک ہے آج؟ للہ الواحد القہار، اس دن کی تمام ملکیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں گی، جو اکیلا ہے، قہار اور جو غالب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کچھ مال ہم نے دیا ہے تو اس کے چکر میں آ کر کے ہمارے خالق اور مالک ہونے کو مت بھولو۔ تو یہ 3 آیتیں، اس میں ایک طرف اشارہ اور ہے، انسان کے اوپر 3 حالات گزرتے ہیں، یا تو ماضی کا مطلب جو زمانہ گزر گیا، یا حال یعنی کہ جو زمانہ چل رہا ہے، اور یا مستقبل یعنی کہ جو زمانہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں سب سے پہلی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کیا ہے؟ پروردگار ہے، تمہارا رب ہے۔ اور رب کے معنی بتلایا گیا تھا کہ رب اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو وجود بخشے۔ کوئی چیز آج نہیں تھی کل وجود میں آ گئی، اس کو پیدا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری پہلے حالت یہ تھی کہ تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تم کو بنایا، اور فی الحال کی حالت یہ ہے الرحمن الرحیم کہ ہماری رحمتیں تم پر رات دن برس رہی ہیں، ہم تمہیں اپنی رحمت کی بدولت رزق دے رہے ہیں، تمہیں پال رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں کے چکر میں آ کر کے ہماری نعمتیں جو تم برداشت کر رہے ہیں، کہیں تم آنے والے زمانے کو مت بھول جانا، اس لیے کہ مالک یوم الدین، آنے والے وقت کا بھی مالک وہی ہوگا۔ اور انہی آیتوں کے اندر اسلام کی جو بتلایا گیا تھا کہ بنیادی عقیدے کتنے ہیں؟ 3، وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا، اسی طریقے سے رسالت یعنی نبیوں کی نبوت کو ماننا، اور تیسرا جو اہم عقیدہ ہے وہ ہے آخرت۔ ان تینوں آیتوں کے اندر یہ تینوں عقیدے بھی سکھلائے گئے ہیں، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت میں کوئی اور شریک ہوتا تو تعریف اس کے لیے بھی ہوتی۔
تو اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، تو کسی اور کے لیے تعریف بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اور الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تمہارے اوپر ہے، یعنی کہ رحمت کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہمارے اوپر سب سے بڑی رحمت اللہ کی رسالت ہے، یعنی رسولوں کا بھیجنا۔ کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کے بعد ہم کو یوں ہی دنیا کے اندر اندھیرے میں چھوڑ دیتا اور ہمیں کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہ ہوتا تو ہم دنیا کے اندر بھٹک جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے انسان کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رسالت، یعنی نبی کی نبوت۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور لانے والے ہیں، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اسی کے بارے میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کا اور اس دن کا مالک ہوں گے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے اوپر رحمتیں جاری ہے اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ معاملہ وہی کرے گا، اچھا یا برا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک وہی ہے، تو اب عقل یہ کہتی ہے کہ جب ان سب چیزوں کو مان لیا تو اب عبادت کا مستحق بھی کون ہے؟ جب ساری چیزیں اللہ کی استعمال کر رہے ہوں تو عبادت بھی کس کی جائے؟ اللہ کی۔ فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ اس آیت کی، اس صورت کے اندر 7 آیتیں ہیں جیسے کہ بتلایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ مشترک ہے، یعنی برابر سرابر ہے، آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ 3.5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور بعد کی 3.5 آیتوں کے اندر اللہ کی تعریف کرنے کے بعد ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ کیونکہ طریقہ یہی ہوتا ہے، اگر آدمی کو کسی سے کچھ چیز مانگنی ہو تو پہلے کہ جی آپ تو بڑے سخی ہیں، آپ تو ایسے ہیں، غریبوں کو نوازنے والے ہیں، آپ کے اندر تو یہ بھلائی ہے وہ بھلائی ہے، پہلے انسان تعریف کرتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ مانگے تو یہ سوچتا ہے کہ ملنا مشکل ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے ہم تعریف کرتے ہیں، اور تعریف بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دل میں پختہ عقیدہ بٹھانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہوگا، اب اپنا سوال کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ جب اے اللہ جب ہم عبادت تیری کرتے ہیں تو مدد مانگنے کس سے جائے؟ کس سے مدد مانگنے جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اپنے تمام کاموں میں عبادت مدد بھی کس سے چاہتے ہیں؟ آپ ہی سے چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ صورت میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی بٹی ہوئی ہے۔ تو اور اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے ایک عہد بھی لیا، ہم روزانہ 5 مرتبہ نہیں بلکہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ہم کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد لیتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کہیں سر نہیں جھکائیں گے، تیرے علاوہ ہم کسی کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، کسی کو حاجت روا نہیں مانیں گے، کسی کو مشکل کشا نہیں مانیں گے، اور اسی طریقے سے تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سے انسان وہ ہے کہ ایمان لانے کے باوجود بھی پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عہد کو توڑتے ہیں۔ رات دن مزاروں کے اوپر لائن لگی ہوئی ہے، مرادیں مانگی جا رہی ہے، مزاروں کے اور قبروں کے طواف کیے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو رات دن ہم عہد کر رہے ہیں اس کی بالکل خلاف ورزی ہے۔ جب رات دن ہم یہ کہتے ہیں کہ نعبدو تیری عبادت کرتے ہیں، پھر کسی قبر کے چکر کاٹنے کی یا کہیں پھول چڑھانے کی کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے،
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں دیکھو کہ سورہ فاتحہ کو نماز کی ہر رکعت میں ہم سے پڑھواتا ہے، کیا تاکہ تمہارے ذہن میں یہ چیزیں ہر وقت موجود رہے کہ تم میرے علاوہ کسی کے سامنے تمہاری پیشانی نہ جھکنے پائے، کہیں تمہارا ماتھا نہ جھکنے پائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور کسی مزار سے، کسی پیر سے، کسی مرید سے تم نہ کوئی اولاد مانگو اور نہ ہی کسی کام میں مدد مانگو، تمہارے لیے یہ کام بالکل جائز نہیں ہے۔ تم رات دن اللہ سے عہد لینے کے بعد اس عہد کو بھلا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی کس سے چاہتے ہیں؟ تجھ ہی سے چاہتے ہیں۔ تو ان 3 آیتوں کے 3.5 آیتوں کے اندر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد سب سے پہلی دعا یہ مانگ لی کہ ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، چاہے عبادت ہو چاہے ہمارے دنیاوی کام ہو۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمارے بس کی نہیں رکوع سجدے کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں دیتے، اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ وہ ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن نمازیں ان کی صحیح نہیں ہو پاتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اپنی عبادت میں بھی مدد مانگنی چاہیے، اور جو ہمارے دنیاوی کام ہے ہر کام کے اندر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہی اس آیت کا پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔